ناظرین کرام، بریک سے پہلے سورہ مبارکہ یاسین کی بات ہو رہی تھی۔ ایک کالر جو ہماری بٹیا ہیں لیسٹر سے، انہوں نے اس کی چند آیات کی تلاوت کی اور ان کی تشویق کے لیے ہم نے بھی وہی آیات ان کے لیے سنائیں۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ مبارکہ یاسین کا ہی آج کیوں تذکرہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا سورہ مبارکہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے، اور پوری کائنات کا دل جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، جن کے لیے رب دو جہاں نے ساری ہر شے بنائی، سب کچھ ان کے لیے بنایا اور ان کو اپنی ذات کے لیے بنایا، اور یہی ہے کہ حبیب ان کو کہا۔ حبیب بہت سائڈ ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کا نام اور لقب حبیب اللہ نہیں ہے سوائے اس آمنہ کے لال کے، اور یہ وہ نور اول ہے جو خلقت اولی میں میں نے عرض کیا ظاہری جسمانی خلقت تو ہوئی نا 17 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، مسلمانوں کے مختلف ورژن ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اور آمنہ کے لال کا وجود نوری خلق ہوا لاکھوں کروڑوں سال خلقت سے پہلے، اور آدم کی خلقت سے بھی ہزاروں اور لاکھوں سال پہلے، اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی کانسیپٹ میں نہیں تھے، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، یعنی ان کا تصور تھا، وجود حقیقی نہیں تھا، اور میں اس وقت نبی تھا۔ یعنی جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہدایت ٹی وی جی بولیے، کون اور کہاں سے؟ میں گلگت سے بول رہا ہوں، سید نکی عباس قاسمی۔ بسم اللہ جناب شاہ جی بولیے۔ شیخ صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بولیے۔ بات کروا سکتا ہوں؟ کس کے ساتھ؟ آپ آن ایئر ہیں، ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے آپ کی، بولیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، ویسے آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ بات کر سکتے ہیں۔ چلے کال ڈراپ ہو گئی۔ تو یہ تھے ہمارے کالر گلگت سے، اور عزیزان جہاں سے بھی کال کرتے ہیں، آپ کو فوری طور پر کنٹرول روم سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، آپ آن ایئر ہوتے ہیں اور آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ صرف ہماری طرف سے ایڈوائس یہی ہے کہ جی السلام علیکم، ہلو، ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے جب کال کرتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کا یا آواز بند کر دیا کریں یا بہت کم کر دیں، تو آپ کی کال جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ تو سورہ مبارکہ یاسین کی بات ہو رہی تھی کہ یہ نور اول جو ہے، جو پوری کائنات کا دل ہے، پوری کائنات کی جان ہے، پوری کائنات کی روح ہے، اس کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ سورہ بھیجی ہے یاسین۔ تو اس لیے مسلمانوں کا یہی جیتا، اور اس سورہ مبارکہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل بات کرنے، اس کے لیے تو اور پروگرام انشاءاللہ ہیں ہی صحیح، تفسیر ہے اور قصص قرآنی ہیں، لیکن ہمارا چونکہ فوکس ہے قرآن سنیے اور سنائیے، تو اس لیے ہم اپنی اس باؤنڈری کے اندر ہی رہیں گے۔ تو سورہ مبارکہ یاسین ناظرین و سامعین کی خدمت میں، یہ بھی گزارش ہے کہ پھر وہی ترتیل والی، ہم نہ تحقیق پڑھیں گے، نہ تحدیر پڑھیں گے، نہ تدویر پڑھیں گے، بلکہ ترتیل، اور اس لیے کہ سورہ مبارکہ مزمل میں ارشاد ہوا ورتل القرآن ترتیلا، اس میں نہ زیادہ تیز ہوتا ہے پڑھنا، نہ ہی بہت آہستہ ہوتا ہے، درمیانہ، اور صراط مستقیم یہی ہے کہ خیر الامور اوسطھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ جی السلام علیکم. ہلو جی بولیے. آغاز قرآن پاک کے حوالے سے سوال ہے. جی بولیے. آواز نہیں آ رہی. اپنا ٹی وی آہستہ کریں نا یا بند کر دیں. جی وعلیکم السلام. جی بولیے آپ. یہ ہمیں قرآن پاک کن ٹائم پہ پڑھنا چاہیے, مطلب کس وقت پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن پڑھنے کا تو بی پورا دن رات میں جب بھی آپ کی مرضی آئے پڑھیں, لیکن زیادہ جو مطلب ریکمینڈڈ ہے وہ صبح سویرے انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد تلاوت کریں. اور مستحب ہے کہ سارے مسلمانوں پر 50 آیتیں روزانہ تلاوت کریں. جی جی. تو اگر 50 نہیں بھی ہو سکتی ہیں, جتنا فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا بھی ممکن ہو. اب گھر میں بچے ہیں, شوہرداری ہے, گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, تو 50 نہیں پڑھ سکتی ہیں تو 30 پڑھ لیں, 40 پڑھ لیں, 20 پڑھ لیں, 10 آیتیں پڑھ لیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے دوستی رکھیں قرآن مجید سے, اور اس سے فاصلہ نہ ہو تو آپ کی زندگی الحمدللہ برکت سے گزرے گی, اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. ویسے جب بھی آپ کو ٹائم ملے, کام کاج سے فارغ ہوں, کھانا پکانے کے بعد تو بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتی ہیں. نماز ظہرین پڑھتی ہیں, مغربین پڑھتی ہیں, فجر پڑھتے ہیں, جس وقت بھی اس کے بعد 4-5 آیتیں پڑھ لیں. تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس وقت پڑھنا ہے, ہر وقت اپنی زندگی میں قرآن مجید کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی بس صرف قرآن ہی پڑھنا ہے باقی کام چھوڑ دیں, نہیں, بلکہ باقی سارے کام کر کے اسے پڑھیں تو زندگی آپ کی جو ہے اس کو 4 چاند لگیں گے اور اس کا ثواب زیادہ بڑھے گا انشاءاللہ. جی جی. اور کوئی قرآن کے بارے میں سوال ہو آپ کا؟ جی مجھے یہ بھی پوچھنا تھا, مطلب یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ بسم اللہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں نا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نہیں آتا ہے تو وہ بسم اللہ آواز بہت ڈسٹورشن ہے اور کٹ کے آ رہی ہے, یا دوبارہ کال کریں, مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی ہے. میں کہنا چاہ رہی تھی جی, اب تو بالکل آواز گئی. جی میں کہنا چاہتی, میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کو ہم بسم اللہ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں نا. کس کے ذریعے؟
मतलब बिस्मिल्लाह के जरिए जिसको पढ़ना नहीं आता है क्या वो बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं कुरान पाक को? ज़ाहिर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान है तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कुरान का हिस्सा वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि जी आप पढ़ें बिस्मिल्लाह और हो जाए सूरह यासीन, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन बहरहाल ये है कि आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जितने मरतबा पढ़ेंगे उसका सवाब डेफिनेटली मिलेगा और खुदावंद ज़ुल जलाल अजर अज़ीम अता फ़रमाया आपको इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद जी, कौन और कहाँ से? सर मैं शक्कर से बात कर रहा हूँ। जी शक्कर से। सक्खर से, बोलिए जी सक्खर साहब। जी सर, ये तुम्हारा प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। मैं आदि चैनल पे ये तुम्हारा चैनल से सुनता हूँ कि हर टाइम। माशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी आपकी। खुदा आपको सलामत रखे और खुश खुरम रखे। और इंशाअल्लाह आप बोलिए, कुरान के बारे में आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये आपका प्रोग्राम जो है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा माशाअल्लाह, फिर एंजॉय कीजिए। आपके लिए हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत मेहरबानी आपकी कॉल करने की। तो चूँकि आपने कॉल किया तो लिहाजा सुने आप गौर से। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। सलाम अलैकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। मैं जी अनीस सर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। हुजूर कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच अनीस भाई, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। मेरा बहुत ही मुख्तसर सवाल ये था जी कि अमूमन मैंने उलमाओं से भी सुना है, वैसे भी काफ़ी लोग इस बयान भी करते हैं जी सूरह अलहम्द जो है वो खुद ही जो सूरह है वो पूरा शिफा है जी बल्कि पूरा कुरान शरीफ भी शिफा है। जी लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं अम्मा युजीबु मुस्तग़फ़ा, तो दुआ इसके हो। बारे में ख़ास तौर पर ताकीद की गई है जी कि इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर खुदा न करे कोई बीमार हो। जी तो ये सूरह ये कौन सी सूरह में है और कहाँ पर है, इसकी ज़रा सा थोड़ा सी वज़ाहत कर दीजिए और उसकी क्या दलील है इसके मतलब है। शुक्रिया बहुत बहुत। जी इंशाअल्लाह। तो ये सवाल था कि पूरा कुरान भी शिफा है और सूरह मुबारका फ़ातिहा भी शिफा है और अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू वो भी मरीज़ की शिफा के लिए पढ़ते हैं। तो बात तो फिर वहीं की वहीं आके ठहरती है। अभी चंद मिनट पहले की बात है कि हमने एक कॉलर थे तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि उनका ये सवाल था कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हर आयत के बदले में पढ़ी जाए और हर सफ़े पे पढ़ी जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान है। तो देखिए कि अगर कुरान अहल से आ रहा हो तो वो फिर उसकी सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि ये हिस्सा तो वो हिस्सा, बस वो जो कह दे वही हो जाता है, उसमें इतना असर होता है। लेकिन हम चूँकि गुनाहगार बंदे हैं इसलिए नरेटेड है, रिवायात में है, तो इस हवाले से ये बयान किया गया कि अगर 7 मरतबा सूरह मुबारका फ़ातिहा किसी चीज़ पर पढ़ के मरीज़ को पिला दी जाए या खिला दी जाए तो उससे शिफा होती है।
سورہ مبارکہ یاسین اگر پڑھ دی جائے تو قرآن تو یہ ہے کہ کلم بہ الموتیٰ و قطعت بہ الارض، کہ مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اور یہ مریض کو شفا کیا الٹا بلکہ ہمارے ہاں تو رسم بن چکی ہے، آپ نے دیکھا کہ جو عالم احتضار میں ہو اور نہ مر رہا ہو اس کے لیے ادھر ادھر سے بلایا جاتا ہے، جی سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے فضائل ہیں اور خصائص بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ٹو دی پوائنٹ، وہ ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے اس میں سے وہ جو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کرا دیا گیا، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ انکساری کی حد ہے عاجزی کی، کہ انسان دعا سے بھی نہیں، اللہ اب میں دعا بھی مجھے مانگنا نہیں آتی، حد انکساری ہے کہ میرا کیا ہے کہ مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، لیکن اتنا مجھے علم ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا، جب دکھی بندہ پکارتا ہے تو کون جواب دیتا ہے سوائے تیرے، اور کوئی جواب دے نہیں سکتا ہے سوائے تیری ذات کے۔ اس لیے مشہور یہ ہے کہ اما یجیب پڑھی جائے مریض کی شفا کے لیے۔ تو یہ ویسے پورا قرآن مجید جو ہے ما وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لیکن انیس بھائی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہی قرآن ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہے تو ایک ہی قرآن مجید، مومن کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ظالم کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ علماء سے آپ نے سنا وہ بھی صحیح ہے، آپس میں کنٹریڈکشن نہیں ہے۔ پورا قرآن مجید شفا ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے، جو اس پر بلیو رکھتا ہے، اور جو نہیں تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس طرح کہ ہدی للمتقین یا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور مومنین اور متقین کے لیے تو خاص طور پر ہدایت ہے، اور غیر مومنین کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اس کی مثال یوں دے دوں کہ جی آپ کہیں گے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، پھر ممکن ہے کہ ایک ہی شے نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو۔ تو بارش کا قطرہ بھیا ایک ہی جہت سے آتی ہے بارش، اگر وہی بارش باغ میں برسے تو وہاں سے پھول اگتے ہیں نا، اور اگر وہی گندگی کے ڈھیر پہ، تو بارش تو ایک ہی طرف سے آئی تھی، ایبلٹی ادھر نہیں ہے، پرابلم ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ تو اگر جس میں قابلیت ہے اور ایبلٹی ہے وہ ایک جگہ پھول دے گی اور دوسری طرف سے سوائے بدبو اور گندگی کے اضافہ کچھ نہیں ہونے والا، وہاں سے پھر انسان گزرنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح الیکٹریسٹی ہے، ہوتی تو ایک ہی ہے، ایک طرف بٹن وہ تار لگائیں تو اے سی ہے تو وہ ٹھنڈا کر رہا ہے، دوسری طرف ہیٹر ہے تو وہ گرم کر رہا ہے۔ مطلب اپنی اپنی ایبلٹی کی بات ہے کہ ہم اس سے لے کتنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام مومنین و مسلمین کو خداوند ذوالجلال شفا عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی بولیے کون؟ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی جی میں یو ایس سے بات کر رہی ہوں، حسن فاطمہ۔ جی بسم اللہ بیٹا جی بولیے۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جیسے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بیچ میں اگر کوئی بات کرے تو سنا ہے کہ پوری آیت نہ ہو جائے جب تک بول نہیں سکتے۔ دیکھیے آپ کا سوال کہ قرآن مجید کے درمیان میں بولنا نہیں چاہیے، اس لیے، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بھی بولنا نہیں چاہیے، کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہ وہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہو، اگر کسی کو سکھا رہے ہیں تو بولنا پڑے گا، اگر کسی کو سنا رہے ہیں تو بولنا پڑے گا۔ تو دیکھیے وہ آیت اور ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لعلکم ترحمون وانصتوا لعلکم، وہ جو ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو وہ سنیں۔ ہاں یہ ہے کہ فرض کریں آپ انٹینشنلی اس کو سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر
یا وہ فرض کریں ٹی وی پہ لگا ہوا ہے یا ٹیپ لگائی ہوئی ہے آپ نے یا سی ڈی لگائی ہوئی ہے یا کوئی ویسے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو اگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو پڑھے نہیں ہیں، یا پڑھنے والے کو اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ اپنے لیے پڑھے۔ تو اگر آپ کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے آپ پر سننا ضروری ہو جاتا ہے، اس میں اگر بولیں گے انٹینشنلی تو گناہ ہے، مگر یہ کہ اگر ایجوکیشنل پروگرام ہے تو آپ کو اجازت ہے، وہ آپ انسلٹ نہیں کر رہے ہیں قرآن کی بلکہ اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ قرآن صاحب میں یہ پوچھنا چاہیے کہ گھر میں تلاوت کر رہی ہوں، بآواز بلند نہیں، خاموش پڑھ رہی ہوں، اور جیسے کوئی مجھ سے بات کر لے، بچہ آ جائے گھر میں اور پوچھے یہ کام یہ چیز، تو میں آیت پوری کر کے بات کروں یا کری؟ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جہاں بھی آپ رک سکتی ہیں، لیکن جہاں رکیں گی وہیں سے آپ کو نہیں شروع کرنا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں رکی تھی اس کا مطلب بنتا ہے کہ نہیں، وہ پورا سنٹینس ہے یا نہیں، آدھا ہے تو پھر پیچھے جائیے اور وہاں سے آپ کو شروع کرنا ہوگا۔ اگر وہیں سے مطلب پہلی بات پوری ہو چکی ہے اور آیت کا درمیان ہے اور آگے سنٹینس ہی جدا ہے تو وہاں سے ہی شروع کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے وہ ہم جیسے کہ کہتے ہیں پکی آیت کچی آیت، کہاں پر یہ تے کو پڑھنا ہے، کسی کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا یہ پکی آیت ہے کچی آیت ہے؟ کوئی پکی اور کچی آیت نہیں ہوتی، آیت آیت ہوتی ہے بی بی۔ یہ جو جیسے کہ آخری لفظ ہوتا ہے نا، جیسے کہ ملائکتہ، تو ایسے کوئی لفظ آگے آخری میں تو ہے بولتے ہیں، چھوڑ دو، سائلنٹ ہو۔ ہاں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو پروگرام پہلے ہیں اسی ہدایت ٹی وی کے یوٹیوب پہ پڑے ہیں، ان کو سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہرحال میں آپ کے پھر سوال کا جواب بھی دے دوں کہ یہ اور ہوتا ہے کہ وقف اور ابتدا کی ایک لیسن ہے پورا میرا 1 گھنٹے کا، اس میں ہم نے بتایا ہے کہ آخر میں جو ہے جہاں رکنا ہے اس کو آپ کیسے پڑھیں گے۔ تو اگر وہاں حرکت ہے تو وہاں سکون ہو جائے گی، جیسے یہاں دیکھیے نا سورہ مبارکہ یاسین ابھی پڑھ رہے تھے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو وقف کا طریقہ یہ ہے، عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کی آخری جو حرکت ہے اسے ساکن کر دیا جائے، اور اگر آخر میں تنوین ہے، تنوین رفعی ہے، یعنی دو پیشیں ہیں یا 2 زیریں ہیں، تب بھی سکون بن جائے گا۔ اگر 2 زبریں والی تنوین ہے، اس کے آخر میں چونکہ الف ہوتا ہے تو وہ الف بن جائے گا، وہ سکون نہیں بنے گا، جیسے مبینہ ایسا بن جائے گا۔ اور اگر وہاں پہلے سے ہی حرکت نہیں ہے تو پھر وہ ایز اٹ از رہے گا، لم یتسنہ، تو وہ آلریڈی اس میں حرکت تھی ہی نہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، یہاں رکیں تو ان اللہ و ملائکتہ، لیکن چونکہ بات ختم ہی نہیں ہوتی، ان اللہ و ملائکتہ، کیا اللہ اور اس کے ملائکہ، بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ، ہر زبان میں بھی یہی ہے کہ جب تک بات ختم نہ ہو وہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں یہود و نصارہ کی قرآن مجید نے بات نقل کی ہے کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان کا کہنا ہے کہ اللہ 3 میں سے 1 ہے۔ اگر وہ قالو کو چھوڑ کے پڑھیں گے تو کفر لازم آئے گا۔ تو بات پھر وہیں آگے ٹھہرتی ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو بجائے ثواب کے شاید ہو سکتا ہے کہ گناہ کا انسان مرتکب ہو جائے۔ جی آئی ہوپ کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ کافی اور وافی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو چند آیات اور آپ کے نظر کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو 20 نمبر آیت تک ہم پہنچ گئے تھے۔ جی وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا بندات اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے حبیب کی میلاد کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو اپنے اس نور قرآن سے منور فرما اور اس کے صدقے میں تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔